کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہی، مسلمان کہتے ہی اسی کو ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسجد نبوی کے سے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دے رہے، میں نے ابھی عرض کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسے آپ کی حیات میں تھا اب بھی یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دے رہے، حدیث پڑھا رہے تھے۔ اب مجمع زیادہ ہے، آپ آہستہ دھیمی آواز سے کہتے ہیں۔ شاگرد نے کہا حضرت پیچھے والوں کو آواز نہیں آتی تو ایک ساتھی ان کو کھڑا کر دیں، جو آپ حدیث پڑھیں گے یہ اونچی آواز سے ان تک پہنچا دے گا۔ اس زمانے میں اسپیکر تو نہیں تھا نا، طریقہ یہ ہوتا تھا محدث یا حدیث پڑھا رہا ہو، جیسے میں نے المسلم من سلم المسلمون، تو یہ کھڑا ہوتا تھا۔ عام روایت یہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی پڑھاتے تھے، دوسرے پڑھاتے تھے، وہیں ایسا ہی ہوتا تھا۔ 10-10 ہزار کا مجمع ہے، وہاں پہنچانے کے لیے اسپیکر نہیں ہے تو مکبرین کھڑے ہوتے تھے، جیسے رائمنڈ میں جو تکبیر کہنے والے ہوتے ہیں اذان کے نمازوں میں، تو حدیث پڑھانے والا استاد یہاں بیٹھا ہے، ایک جو ہے مکبر یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، وہ پہلے سے جو ہے سمجھدار قسم کے ہوتے تھے۔ اب یہاں سے یہ حدیث پڑھ رہا ہے تو وہ اونچی آواز سے ان کو سنا دیتا، المسلم من سلم المسلمون، یہ پڑھتا یہ پڑھتا یہ پڑھتا، یہ آگے والے لکھنے والے لکھتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد نے کہا حضرت مجمع زیادہ ہے کہ اونچی آواز سے کہنے کے لیے کسی کو مکبر رکھیں، تو آپ نے یہ آیت پڑھ لی، آپ دیکھتے نہیں ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، اور یہاں پر آواز اونچی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ اور موجود یہ حرم شریف مدینہ منورہ میں، حرم جو پرانا حرم ہے جو ترکوں نے بنایا، سلطان عبد الحمید نے، اس کے بارے میں مشہور یہی ہے، جب آپ نے حرمین شریفین کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اعلان فرمایا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اور یہ انجینئر بناؤ۔ انجینئر اس زمانے میں یہ کوئی مٹی کا، کوئی پتھر کا، کوئی لکڑی کا مستری ہوتا تھا، اس کو آج انجینئر کہتے ہیں۔ کہا کہ حافظ قرآن بناؤ اور ساتھ یہ بھی سکھاؤ۔ 3000 ایسے جو حافظ قرآن بھی تھے اور ساتھ ساتھ یہ کام فن بھی جانتے تھے، ان سے مسجد نبی کی تعمیر شروع کرا دی۔ قرآن پڑھتے جاتے تھے باوضو، کوئی اینٹ بغیر وضو کے نہیں، کوئی لکڑ بغیر وضو کے نہیں، پہلے سے اندازہ لگایا، اس نقشہ بنا کر لا کر وہاں چسپاں کر دیتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی لکڑ کاٹنے کی ضرورت پیش آتی، مسجد نبی سے دور پرانے مدینے سے باہر لے کر وہاں جا کر تراش خراش کر کے واپس لاتے تھے تاکہ محمد مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت معذرت کے ساتھ آج کیا ہے، تو روزے رسول ہے، یہاں جا کر بیٹھتے ہیں، موبائل ان کو دی جا رہی ہے، یہ ادھر جا کر سیلفی بنا رہے ہیں، یوں کر کے یوں کیا جا رہا ہے کہ جس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کی مخالفت کی، آج اسی جگہ پر جو ہے جا کر ہم سیلفیاں لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں، یا پاکستان میں ڈائریکٹ ملا کر کہتے ہیں کہ میں روزے کا سامن ہوں، افضل سلام پڑھ لیں۔ خود پڑھتا نہیں ہے، پاکستان والوں کو پڑھوانے کی کوشش کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کر لینا، یہ دوسرا ادب فرمایا گیا، اس سے جو ہے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔